دو تین آرٹیکل اور بڑے مزے کے ہیں. ایک تو اگر وقت ملا تو ان کا ذکر کر لوں گا، لیکن ابھی چونکہ یہ مسئلہ بڑا ہے. ہارون رشید صاحب پنڈورا باکس کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ اپس اینڈ ڈاؤنز اپنے تعلقات کی ملک ریاض سے بیان کرتے ہیں، اور فرینکلی بیان کرتے ہیں فلاں زمانے میں نے یہ کام بھی کیا ان کا، اور معمولی پیسوں پہ کام کیا. اس کے بعد ایک نے رونت کے ساتھ کچھ کہا تو میں نے کہا کہ بھائی وہ آپ نے چاہ کے کسی اور سے کروا لیں تو بہتر ہے. تو وہ اس سے دگنے چگنے پیسوں پہ رہ کر اس نے کام کیا، اور شاید وہ اطمینان بخش بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ اس سے مطمئن تھے. اصل چیز انہوں نے کہا کہ وہ جس چیز کی نہ اس کو کسی اور چیز کی اتنی حوث ہے، نہ انہوں نے کہا یہ بدقمار شخص ہے، نہ شراب پیتا ہے، نہ بدکاری کرتا، عورتوں کا شوق ہے. اس کو پیسے کا شوق ہے اور طاقت کا شوق ہے. یہ طاقت کا شوق پتہ کیا ہوتا ہے؟ لسٹ فار پاور کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں 3 بڑے سائیکالوجسٹ ہوئے ہیں 25 صدی میں، فرائڈ کے علاوہ ایڈگر اور یونگ. ایڈگر کا جو تھا اس کو بڑی ایک سمپل اس کی تھیری جو تھی، اس کی تو بیس سیکس تھی، اس کی تھیری یہ تھی کہ انسان کام کرتا ہے پاور کے لیے، پاور لسٹ فار پاور. انہوں نے کہا کہ یہ وہ اس کی وہی خواہش تھی، اور انہوں نے بڑے طریقے سے ساری کہانی ماضی میں جو ایک جرنلسٹ کی کسی سے رابطہ رہ سکتا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ان کا تذکرہ کیا ہے اور بیان کیا ہے. اس سے مجھے یہی ہے کہ بہت سے لوگوں کے ان سے جو بھی رابطے رہے ہیں اس کی کہانیاں اور حوالے جو ہیں اب ایسا ایسا ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تیسرا آرٹیکل جو میں اس حوالے سے سنانا چاہ رہا ہوں وہ ہے سیزرز وائف اینڈ دا برڈن آف سسپیشن. وہ تو کہتے ہیں نا سیزرز وائف شوڈ بی اباؤٹ سسپیشن. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ارسلان کا جو شکوک پیدا ہوئے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے تھے، کیونکہ یہ ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے جو بہت ذمہ داری سے بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. Our history is full of judicial stuffness. The higher judiciary pandering to the whims, dancing to the tunes of tin-top dictators. Justice Chaudhary has asserted judicial independence and taken up issues like those of missing person no apex court has dared touch before. اب انہوں نے کبھی یہی کہنا ہے میمو گیٹ اور سارا. پھر انہوں نے کہا جب میں پہلی بار گیا اور میں نے وہاں احتشام ضمیر اور شوکت سلطان کو دیکھا تو مجھے افسوس ہو رہا ہے، پتہ نہیں بہت سے چیزوں پہ ہمارے ہی جاننے والوں کے نام آتے ہیں، عجیب سا لگتا ہے. انہوں کو دیکھا تو مجھے بھی حیرانی ہوئی، اور ساری صورتحال کو ایک طرح کا مجھے سمجھنے میں ٹیل پیل لکھا ہے. نیوز پیپر پکچر سیز اٹ آل. فارمر جنرل شوکت سلطان اور احتشام ضمیر ریپرزینٹنگ بحریہ ٹاؤن ان دا سپریم کورٹ. جنرلز آف دا ویرمارچ ایکٹنگ ایز ریئل اسٹیٹ ایجنٹس. مائنڈ باگنگ تھاٹ. یہ ان کا کیا ہے، اس سے مجھے بہت سا باتوں کا خیال آیا. تو بہت سے 3 لوگوں نے کم از کم اس بات پہ لکھا ہوا ہے، اینڈ دیٹس امپورٹنٹ جی. اب میں 1-2 آرٹیکل دوسری طرح کے بھی بیان کرتا ہوں، پھر ہم گفتگو کریں گے. رشیاز کوائٹ امبریس آف پاکستان. یہ اسٹیفن بلینک کا آرٹیکل ہے کہ روس اس وقت پاکستان کے قریب آ رہا ہے جی. وہ پاکستان کو شنگھائی کانفرنس کا ممبر ہی بنانا چاہتا ہے، اور اس کام کے لیے وہ دراصل چین کو بھی کرنا چاہتا ہے، ایک طرح سے ابرائج کرنا چاہتا ہے، لیکن بہرحال وہ پاکستان سے اپنے تعلقات کو ریوائیو یعنی ارسلان نو بنا رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سچ مچ لگ گئی ہے امریکہ کے ساتھ، اور اب اس صورت میں اس خلا کو پر کیا جا سکتا ہے. ان کی ملاقات بھی صدر سے لیول پر ہوئی ہے، شنگھائی میں ہوئی ہے، اور پاکستان کے لیے وہ بہت ساری اسٹریٹجیکل کام کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ دنیا اب یہ صرف ایک گپ شپ نہیں ہے، بلکہ سچ مچ یہ ایسا نظر آتا ہے کہ روس کا ایک رویہ پاکستان کے ساتھ. اور انہوں نے کہا جی مثلا یہ شنگھائی کانفرنس کا ممبر بنانے کے لیے تیار ہے، چین بھی یہ چاہتا ہے. انڈیا کے معاملے میں ذرا اس معاملے میں چین ایگری نہیں کر رہا، اگر روس یہ چاہتا ہے تو انہوں نے کہا لیکن یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے پاکستان کے حوالے سے. یہ پاکستانی کا لکھا ہوا آرٹیکل نہیں. ول ہلیری رن ان 2016. اب ایک بحث اور شروع ہو گئی. انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا کہ اوباما تو اس سال تو ظاہر ہے ہلیری کلنٹن نہیں لڑ رہی، لیکن اگلے سال تو جو 16 میں کیا وہ الیکشن استعفیٰ دے دے گی جنوری میں کہ میں نے 4 سال کر دیے. اب وہ 2016 کی تیاری کرے گی. 2016 کے الیکشن میں انہوں نے کہا 3 ہیں، ایک تو بائیڈن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ صدارتی امیدوار بن جائے، اور لیکن اس میں یہ نیگیٹو ہے ہلیری میں یہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہار جائے اوباما اور اگلے سال پھر ری میچ ہو، پھر دوبارہ پتہ چلے. لیکن ہلیری کلنٹن کو یہ 2016 میں ایک پوٹینشیل صدارتی کینڈیڈیٹ کے طور پر جو عورتوں کے ووٹ بھی لے سکتا ہے اور سفید فام لوگوں کے ووٹ بھی لے سکتا ہے، اس کے حوالے سے یہ دیکھ رہے ہیں جی. اچھا جی یہ ابو یحییٰ لبی کا جو مسئلہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا جی اس کو کس نے بنایا، کس نے بنایا اس کو القاعدہ کا لیڈر. اب ہم نمبر 2 یا 3 لیڈر کہتے ہیں. یہ بلگرام کی جیل میں تھا. یہ جیلوں کے حالات بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں جیل میں فلاں کو ملا.
لیبیا میں کہتا ہے میں ملا عبد القادر کو, وہ جو لبی کا بھائی ہے, سکا بھائی ان کا یاجا کا, کہتا اس نے کہا کہ ہم امریکہ سے تعلقہ بہت اچھا چاہتے ہیں. جو قذافی کو ہٹانے کے لیے جن لوگوں کے ساتھ تعاون کیا اور جو پھر ان کی کونسل کے ممبر ہی بنے, وہ القاعدہ کے لوگ ہیں, جس میں عبد القادر اس کا بھائی شامل ہے, یاجا لبی کا. جی اچھا, انہوں نے کہا یہ سارے لوگ جس طرح جیلوں میں رکھے گئے اور جیلوں میں ٹارچر کیے گئے, یہ فرار ہوا تھا وہاں سے, بگام کی جیل سے, اور جس طرح فرار ہوا, فرار ہونے کے پاس ان لوگوں کے ساتھ مل گیا اور ان لوگوں کا پھر لیڈر بن گیا. اس کی کنٹریبیوشن, اس کے پیچھے جو اس کی عظمت ہے وہ یہی ہے کہ یہ اس کیمپ سے فرار ہوا تھا. انہوں نے کہا ہم کیمپوں میں رکھ کے لوگوں کو القاعدہ کے لیڈر بناتے ہیں, القاعدہ بناتے ہیں, یہ ہمارا کام ہے, ہم نے ان کو لیڈر بنایا ہے. وار آن ٹیرر نے بہت سے لوگوں کو لیڈر بنا رکھا ہے, بہت سے لوگوں کے انہوں نے حوالے بھی دیے ہیں. یاجا لبی کا تو ہے ہی, اور بھی بہت سے لوگوں کے ہیں جو اس طرح سے ایک طرح سے لیڈر بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جی میں کم آرٹیکل کر رہا ہوں جی, بہت شاید یہ کزوری ہو, دا ایج آف انسیٹسفائنگ وارز. ہاں جی, یہ جان ناگی کا آرٹیکل ہے جی, یہی ہے کہ جی جنگیں دو طرح سے ختم ہوئی ہیں, ایک ویتنام کی جنگ, اور جب کہ لٹک کے تیاروں سے یہ ملک سے بھاگے تھے, فرار ہوئے تھے امریکن, اور ایک عراق کی جنگ جہاں یہ اپنا بندوبست کر کے کچھ نکلے تھے لیکن فتح ان کو نہیں ہوئی تھی. افغانستان کا سین یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ ویتنام نہ بنے, اس طرح نہ بھاگنا پڑے, عراق کی طرح نکل جائیں گے تو اچھا ہے کہ وہاں کو اپنا بندہ بٹھا دیں گے اور بٹھا کے چل دیں گے اور شو کریں گے کہ ہمیں شکست نہیں ہوئی. اگرچہ جو شکست نام کی چیز ہے وہ تو لکھی جا چکی ہے مقدر میں, اور انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ خاص طور پر بڑا, they should have expected insurgents, some inspired by radical Islam, but many more by simple nationalism. جب یہ آئے تھے یہاں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کے لوگ بغاوت کریں گے. بغاوت وہ کس سے خلاف کریں گے؟ آکوپیشن آرمی کے خلاف کریں گے نا. آپ تو سمجھتے ہیں کہ آپ تو وہاں کے لیگل حکمران ہیں, لیکن ہیں تو آپ وہاں کی آکوپیشن آرمی نا, تو وہ جو کریں گے وہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. یہ سلمان غازی صاحب یہ سارے میں نے آرٹیکل آج خبریں تیز سے پڑھی ہیں, یہ بھی کیا ہے. اب جاوید چودھری بھی لکھ رہا ہے, ہارون رشید بھی اپنے چھوٹے موٹے تعلقات جو تھے لکھتے. ہمارے جرنلسٹوں میں بے شمار لوگوں کے اس آدمی سے تعلقات. میں نے اپنی آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ ہمارے کچھ اینکر پر یہ تو وہ جو بیان کر سکتے ہیں, کچھ ہیں وہ جو بیان نہیں کر سکتے ہوں گے. یہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے نا کہ میڈیا میں کن لوگوں کو بلٹ پروف گاڑیاں ملک صاحب نے فراہم کی تھی. کوئی نہ کوئی تو ان کا مقصد جو ہے وہ یہ سرو کر رہے تھے. بات یہ جو کرپشن کہانی ہے میر صاحب, یہ اتنی سادہ نہیں ہے. ہم جرنیلوں کی بات بھی کر رہے ہیں, ججوں کی بات بھی کر رہے ہیں. ملک ریاض صاحب کے ہر شعبہ زندگی میں اپنے لوگ موجود تھے جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں. میں تو وہ کہتا ہوں کہ خدا کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے. کوئی پاکستان میں ملک ریاض کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا. اور یہ جو معاملہ ہوا ہے, میں نے اسی لیے وہ حوالہ دیا کہ اپنے آپ کو خود چیلنج کرا دیا. آپ نے جو کل لسٹ آئی ہے اس میں تو کوئی جرنیل ان کے ملازم ہیں, کئی اینکر ان کے لیے کام کرتے ہیں. یہ کامران خان صاحب کا آج آپ کے اخبارات کے فرنٹ پیج پہ جب وہ کل کورٹ میں پیش ہوئے ہیں وہاں سے دوڑ گئے. جب ان کے ایک کرنل اکبر نامی آدمی نے انہیں کہا کہ تو آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ نے دبئی میں ان سے گھر لیا تھا, اس وقت آپ کو وہ منافق نہیں تھے لگے. اچھا کرنل جی 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 وہ کرنل ریٹائرڈ اکبر, وہ جب کورٹ سے باہر نکلے ہیں, میں ابھی 3 اخبارات جہاں یاد پڑتا ہے وہ تو شاید آئی ایس آئی کے ہیڈ ہیں کراچی. آئی ڈونٹ نو, مجھے یہ نہیں پتا. انہوں نے کامران خان کو مخاطب کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں اس وقت ملک صاحب منافق نہیں تھے لگے جب تم نے دبئی میں ان سے بہت بڑا گھر لیا تھا. بات یہ ہے کہ یہ کرپشن کہانی بڑی طویل ہے. چلیں کال بھی لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا بات ہے. جی السلام علیکم. جی ہیلو, میرا خیال میں آواز ہی نہیں آ رہی ہمیں ابھی تو. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ہاتھ ڈالا تھا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جی یہ ڈانڈے پرائم منسٹر ہاؤس تک گئے ہیں, آپ نے اصل جگہ کا نام نہیں لیا کہ کہاں سے یہ سارا شروع تھا, کس شخص نے کہا تھا کہ یہ متنازع شخص ہے, اسے بحال نہیں ہونے دوں گا. پاکستان میں چیف جسٹس کو ذہانت یہ ہے نا کہ جی کھر کہیں اور دکھا دیے گئے. سب بندہ سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے, ایک اور طاقت بھی بیٹھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے اہم مرحلہ ہے کہ ہماری تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے. یہ جو 20-22 بچوں. اچھا ایک اور کال ہے بات کر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میر صاحب ہر فرعون را موسیٰ. اچھا ٹھیک ہے, ختم. اچھا بس تبصرہ. دیکھیں بالکل ٹھیک ہے جی کہ بات یہ کہ جو کچھ یہاں پر ہو رہا تھا, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ملک صاحب کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. ایک طرف ملک ریاض ہے, ہمارا ہے کہ ہم فرعون کس کو سمجھے اور موسیٰ کس کو سمجھے, دوسری طرف ڈاکٹر ارسلان ہے. میں تقریباً 6 سال سے یہ سٹوری سن رہا تھا ارسلان صاحب کے بارے میں. میں حیران ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو نہیں پتا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میر صاحب. جی جناب
जी मंसूर बात कर रहा हूँ। मीर साहब, ये इंसाफ पसंद लोगों के दिल पे इन्होंने वार किया है और दिल में खुदा बसता है, ठीक हो गया जी। और ये मैं आपको एक बताऊं, जो मलिक साहब ने इसकी जो कीमत लेनी है ना कमीशन के तौर पे, जैसे अमेरिकन और बरतानी वाले, ये जो हमारा G6 या पारा वाला जो G7 या F6 का जो इलाका है ना, ये इस्लामाबाद का दिल है, ये उसके पीछे लगा है। तो ये उसके लिए, और एक बात इनको, मुझे जब इनका फेज एक हुआ था ना 8 या 9, उन दिनों की बात, इनका नाम नहीं था। मुझे गोरे के खान साहब ने कहा था कि भी हमारा गोरा जो है वो गया वो साउथ अफ्रीका था गालिबन, कि भी एक मलिक रियाज है। अब मैं नहीं जानता था इनको, कोई भी नहीं जानता था। क्यों जी बात नहीं समझ सका। ये वो आप कहते हैं, देखिए ये ज़मीन खरीदी है और उस इलाके में वो सारी की सारी जो किस्सा खरीदी, असल में इन्हीं का किस्सा सुना रहे हैं। अब बहुत सी ज़मीनें खरीदी जाती हैं और बहुत सारे ये इनकी कहानियां एक नहीं है मेरे ख्याल में। यहाँ आज मैंने अखबारों में देखा है बहुत सारा ये आता है, ये तवील कहानी है जी। मैं तो मीर साहब, आप इनका सिर्फ बैरियर टाउन का रोल ना देखें, मैं तो हुकूमतें बनने और टूटने में उनका रोल जानता हूँ। मैंने तो आपको हवाला दिया है कि गवर्नर राज में पैसे तो आए थे, एक पैसे IB से आए थे, दूसरे पैसे इनके आए थे। और मैंने हवाला दिया है मरहूम सलमान तसीर का, मेरे पास एक मोतबर गवाह मौजूद है जो मेरे साथ थे। मैंने कहा सलमान साहब 5 करोड़ तो आपके पास आया था, तो उन्होंने कहा जी बाकी 5 करोड़ का हिसाब ले लें, ये 5 करोड़ का मैं हिसाब दे दूंगा। बात ये कि ये सारे हुक्मरान जो हैं वो मलिक साहब की तरफ ही देखते थे। अच्छा, एक कॉल और है, ये भी देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सलमान साहब से एग्री करता हूँ। कामरान साहब को अगर इतनी इज्जत थी चीफ जस्टिस साहब की, तो ये इंफॉर्मेशन वो कई माह से लेके बैठे हुए थे, उन्हें कान में डाल देते। दूसरी बात, मलिक रियाज के पास कंटेनर लोड होंगे डोसियर के, सियासतदानों के और जर्नलिस्ट के, मीडिया के, हर शोबा से वो भी आने चाहिए। और एक बात, ये जो टाइमिंग है ये मैलाफाइड है, ये इलेक्शन से पहले। और एक बार फिर अर्ज करूंगा, अगर चीफ जस्टिस साहब प्रेसिडेंट की जो ड्यूल रोल था, पॉलिटिकल और पार्टीजन, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, इसे कर्व कर देते पहले दिन से, तो पाकिस्तान करोड़ों मुसीबतों से बच जाता। ये कर दी हुई है हाई कोर्ट ने, लेकिन वो हाई कोर्ट का ऑर्डर मानते नहीं है। लेकिन ये ऑर्डर्स तो आपके हुक्मरानों ने कहा है कि हम नहीं मानते इनका, और बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च की थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैंपेन लॉन्च की थी कि सजा याब जिस मुल्क का, मीर साहब मैं जाती राय नहीं दे रहा, ये तो रिकॉर्ड पे, जिस मुल्क का प्रेसिडेंट सजा याफ्ता हो, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सजा याफ्ता हो, जिस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर सजा याफ्ता हो, क्या आपकी तस्वीर बन रही है? आखिरी कॉल सुन लेंगे अगर वक्त है अभी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मीर साहब, मैं मलिक अब्दुल इस्लाम बोल रहा हूँ। ये जो सारा वाकया हुआ है, ये हो रहा है, ये पेंटागन और PP का ये जो है ना, ये कंबाइन ये सारा चक्कर है। और ये एक बात याद रखें, इंशाअल्लाह हमारे चीफ साहब बड़े सुरखरू होकर इससे निकलेंगे और बड़े पावरफुल होकर निकलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।